أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، آج کا ہمارا موضوع ہے بیٹیوں کی پرورش اور ان کی تربیت پر والد کے لیے اللہ کریم نے کیا کیا انعامات رکھے ہیں۔ کچھ ہمارے بھائی بیٹوں پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت اعلیٰ قسم کی دلواتے ہیں، اور بیٹیوں کی باری آتی ہے تو پھر کہتے ہیں کوئی نہیں، چھوڑو جی، ان کو کیا پڑھانا ہے، انہوں نے تو ویسے بھی دوسروں کے گھر جانا ہے، ہم نے کیا پڑھانا ہے۔ غلط بات ہے، بلکہ بیٹیوں کی تربیت اس نیت سے کریں کہ بیٹیوں کو ہم پڑھائیں گے تو مرد پڑھا، فرد پڑھا، عورت پڑھی، خاندان پڑھا، جدھر یہ بیٹی جائے گی وہاں اس گھر کے اندر اگر جہالت بھی ہوگی یا وہاں اس کے محلے دار جو ہے اگر وہ جہل بھی ہوں گے تو انشاءاللہ ہماری یہ تربیت یافتہ بیٹی جو ہے ان کی جہالت کو علم کے نور سے بدلے گی، اور ان کی جو زندگیاں ہیں گمراہی کی ان کو ہدایت سے بدلے گی، اور بھٹکی ہوئی مخلوق خدا کو راہ ہدایت پر لائیں گی۔ اس لیے بیٹیوں کی تربیت سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ فقہائے کرام آپ نے بارہا سنا ہوگا، فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو اللہ نے بیٹے اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی دی ہے، اب اس کے پاس تعلیمی اخراجات فقط ایک کے ہیں، اب وہ یا تو بیٹے کی تربیت کر سکتا ہے، اس کی ایجوکیشن کے تعلیم کے انتظامات کر سکتا ہے، یا پھر صرف بیٹی کے، اب وہ کس کی کرے گا؟ فقہائے کرام فرماتے ہیں اس صورت میں بیٹے کو مزدوری پہ لگا دے اور بیٹی کو تعلیم پہ لگائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے وہ بیٹی جو ہے اس کی گود، وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ اگر بیٹی اچھی پڑھی ہوگی تو بیٹے بھی اور پورا گھر اس کے اندر اس کے جو ہے وہ علم کی، عمل کی برکت کی خوشبو جو ہے وہ پھیلے گی۔ اس لیے بیٹیوں کی تربیت اچھی نیت سے اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ دیکھیں بڑی مشہور مسند محمد بن حنبل کی اور امام بخاری نے الگ المفرد میں اس کو نقل کیے ہیں، یہ بڑی مشہور روایت ہے۔ سرکار فرماتی ہیں کہ من کان لہ ثلاث بنات فصبر علیہن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا يوم القيامة۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے، زمانہ جاہلیت کی طرح بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، زندہ درگور نہ کرے، ان کے اوپر غصہ نہ کرے، انہیں استطاعت کے مطابق کھلائے، پلائے اور پہنائے، تو وہ اس کے لیے قیامت والے دن جو ہے جہنم کے آگے کیا بن جائے گی؟ آڑ بن جائے گی، پردہ بن جائے گی، جی پردہ بن کر وہ پھیل ہو جائے گی۔ اور اسی طرح امام بخاری اور امام مسلم نقل کرتے ہیں کہ ام المومنین محبوب کائنات حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے پاس ایک خاتون آئی جس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس نے سوال کیا کہ کچھ صدقہ کریں۔ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قدرت، اس وقت میرے گھر میں میرے پاس صرف 1 کھجور تھی، میں نے وہ 1 کھجور اس عورت کو دے دی، اور میں کیا تعجب سے دیکھتی ہوں کہ وہ عورت اس کھجور کو خود نہیں کھاتی، اس کی 2 بیٹیاں ہیں تو کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے اپنی دونوں بیٹیوں کو کھلا دیتی ہیں۔ میں یہ تعجب والا واقعہ دیکھ کر حیران ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آقا علیہ السلام نشانہ نبوت میں تشریف لائے تو میں نے آقا علیہ السلام کو سارا واقعہ، سارا ماجرا قصہ جو ہے وہ سنایا، تو سرکار نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار۔ فرمایا کہ جو بیٹیوں کے معاملات میں آزمایا گیا جی کسی چیز کے ساتھ بھی، تو پھر اس نے ان بیٹیوں کے ساتھ نیکی کی تو وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ کے مقابلے میں جو ہے وہ رکاوٹ بن جائیں گی۔ تو معلوم ہوا کہ حضور نے بیٹیوں کی تربیت اور پرورش پر آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ جنت کی جو ہے وہ بشارت سنائی ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المفہم کے اندر جو ہے وہ اسی حدیث کے تحت آپ دیکھتے ہیں یفید بحکم عمومہ ان الستر من النار یحصل بالاحسان الی واحدۃ من البنات فاما اذا عال زیادۃ علی الواحدۃ فیحصل له زیادۃ علی الستر من النار السبق مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنہ۔ اللہ اکبر۔ امام قرطبی نے بڑا پیارا نقطہ بیان کیا ہے۔ آپ کو یہ بھی تو پتہ ہے حدیث پاک میں آتا ہے حضور جس نے بیٹیوں کے
اچھی پرورش کی، فرمایا میں اور وہ ایسے ہوں گے، آپ نے انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ ہاتین جی دونوں ہم جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک پر نقطہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ الفاظ کے عموم سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک بیٹی کے ساتھ احسان کرنے سے بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ حاصل ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کسی کو ایک بیٹی دے، وہ اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، وہ بیٹی بھی قیامت والے دن اس کو دوزخ سے جو ہے وہ بچا لے گی۔ لیکن جب اس نے ایک سے زیادہ بیٹیوں کو کفالت کی تو اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کے علاوہ ایک اور رتبہ اور مقام بھی ہے کہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہونے میں وہ دوسرے لوگوں پر جو ہے وہ سبقت لے جائے گا۔ اس لیے بیٹی کی جو پرورش ہے اس کرنے سے، اور پھر مزید حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری کی 10ویں جلد میں لکھتے ہیں وقد جاء ان الثواب المذکور یحصل لمن احسن بواحدۃ فقط، فرمایا یقیناً بعض روایات میں یہ جو بات آئی ہے بلا شبہ ثواب صرف ایک بیٹی کے ساتھ احسان کرنے والوں کو حاصل ہو جاتا ہے جی، فاحسن الیہن، تو اس نے ان کے ساتھ احسان کیا جی۔ اس حدیث پاک سے پتہ چل گیا کہ بیٹیوں کی جو پرورش ہے باپ کو انعامات سے نوازتی ہے، لہٰذا اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہمیں پیار کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ جو ہے ہمیں نیکی کرنی چاہیے۔ اور ایک روایت میں ہے الگ المفرد کے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ما من رجل تدرک له ابنتان فیحسن الیہما ما صاحبتاہ او صاحبہما الا ادخلتاہ الجنہ، فرمایا کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کے ہاں دو بیٹیاں ہوں اور وہ دونوں جب تک اس کے ساتھ رہیں یا وہ ان کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ احسان کرتا رہے، مگر وہ دونوں اس کو جنت میں داخل کروا دیں گے۔ معلوم ہوا کہ بیٹیاں بندے کو جنت میں داخل کرواتی ہیں اور جنت میں جو ہے وہ داخل ہونے کا ذریعہ ہے جی۔ ایک روایت میں ایک آدمی نے جب حضور نے یہ بیان کی دو بیٹیوں کا، او واحدۃ یا رسول اللہ، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا ایک بیٹی جو ہے وہ بھی جنت میں داخل کروائے گی؟ آگے سے سرکار نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا او واحدۃ، ہاں ایک بیٹی ہوگی تو وہ بھی انسان کو جنت میں داخل کرائے گی۔ اور ایک بڑی مشہور روایت ہے صحیح مسلم کی کتاب البر والصلہ کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا من عال جاریتہن حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وہوا وضم اصابع وضم اصابع۔ آپ نے جس شخص نے بھی دو بیٹیوں کی بلوغت کو پہنچنے تک پرورش اور تربیت کی، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ، سرکار نے اپنی انگلیوں کو ملا کر دکھایا کہ میں اور وہ ہم دونوں جو ہے قیامت والے دن جنت میں جو ہے وہ اکٹھے ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیٹیوں کی سے پیار جو کرتا ہے سرکار اس سے پیار کرتے ہیں، اور بیٹیوں سے جو نفرت کرے گا زمانہ جاہلیت سے مشابہت اختیار کرے گا۔ اللہ ہمیں اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کر کے ان کو درس نظامی عالم افاظہ کورس کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔